بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بچے اپنے اپنے گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ نیشنل پبلک اسکول آپ کے لیے آن لائن کلاسز مہیا کر رہا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع نہ ہو سکے۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 2 نعت مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 3 درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو شروع کریں گے۔ چلیں آئیے ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو اس سبق کو پڑھ کے بہت ساری انفارمیشن حاصل ہونے والی ہے۔ آپ اس سبق کے کچھ تدریسی مقاصد ہیں جس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ آداب معاشرت اور حسن سلوک کے مفہوم سے آگاہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، محبت، اخوت، اثار، قربانی، سخاوت اور ہمدردی کی اہمیت، آپ کو جو اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اسلامی روایات سے آپ آگاہ ہو جائیں۔ احترام انسانیت کی طرف آپ کا دل جو ہے وہ راغب ہو۔ مخلوق خدا کے ساتھ نیک برتاؤ کے جذبات جو ہیں وہ آپ کے اندر پیدا ہوں۔ محاورے کے مفہوم اور استعمال سے بھی آپ آشنا ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، بہت انفارمیٹیو چیپٹر ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ بتاتی چلوں کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کو آداب معاشرت اور حسن سلوک کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں پتہ چلیں گی۔ قربانی، سخاوت اور ہمدردی کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ آپ کے دل میں خود بخود پیدا ہوگا۔ اسلامی روایات کے بارے میں آپ جانیں گے اور احترام انسانیت کی طرف آپ کا دل راغب ہوگا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ جی پیارے بچے، یہ شعر ہے اور اس شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تم زمین پر رہنے والے جو لوگ ہیں، انسان ہیں یا جانور ہیں، ان کے اوپر مہربانی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، تو جو خدا ہے وہ تم پہ اپنی رحمت نازل کرے گا۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں۔ بچے ذرا توجہ کریں، اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوقات کیا ہوتا ہے؟ اشرف المخلوقات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جیسے جن ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں اور فرشتے ہیں، یہ ساری سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ لیکن ان سب میں اشرف یعنی کہ سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، ان ساری مخلوقات میں سب سے اونچا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انسانوں کو دیا۔ ہم کیا ہیں؟ اشرف المخلوقات ہیں۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور اثار کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یعنی کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور اثار کے جذبات بدرجہ اتم یعنی کہ بہت بھرپور طریقے سے ان کے اندر موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی زنجیر دیکھی ہے؟ لوہے کی جو ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح جڑی ہوتی ہے، یہ دیکھیں اس طرح ہے، اور دوسری زنجیر اس کے اندر سے، پھر اس کے اندر سے، پھر اس کے، یہ زنجیر ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہو۔ باہم مربوط کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ بصورت دیگر دوسری صورت میں، یعنی کہ اگر ایسا نہ ہو تو دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ معاشرے کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ معاشرے کا شرازہ بکھر جاتا ہے یعنی کہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جو ہے، معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ یعنی کہ جو دوسرے کا دکھ ہے اس کو محسوس کرنا، اس کے درد کو محسوس کرنا،
اور اس کا مداوع کرنا یعنی کہ اس کا حل نکالنا، اور ایسا فعل ہے، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا کام ہے جو انسان کو فرشتوں سے بھی بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ میر درد کے بقول درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرودیاں۔ جی بچوں، کرودیاں کیا ہوتے ہیں؟ کرودیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، یعنی کہ میر درد کہتے ہیں کہ اپنے شعر میں کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل یعنی کہ لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرنے اور انسانیت کو سمجھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے، مدد کرنے اور ایک دوسرے کی تکلیفوں کو محسوس کرنے، ان کا حل نکالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرودیاں۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت ہی کروانی ہوتی انسان سے، صرف اور صرف اپنی عبادت کروانی ہوتی، اپنی نمازیں پڑھوانی ہوتی، حج کروانے ہوتے، صرف وہ کام جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، صرف اگر وہی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، تو اس کے لیے تو فرشتے بھی کم نہیں تھے۔ کرودیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، جو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی مخلوق اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ عبادت کرتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کم نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا، انسانیت کے لیے پیدا کیا، تاکہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ مسلمانوں کو تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلا ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، اثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ یعنی کہ مختلف لوگ، کچھ لوگ ایسے، سب میں یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا محبت اور ہمدردی کا، ہر انسان میں ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے جو وہ دوسروں کے لیے بھی محسوس کرتے ہیں، اور فطری طور پر نہیں، قدرتی طور پر وہ اچھی نیت کے ساتھ قدم قدم پر اس کا اظہار کرتے ہیں، مطلب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو محسوس کرتے ہوئے ان کا حل کرتے ہیں، مداوع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ اظہار کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دور درا ہے، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں۔ قحط ہوتا ہے بھوک پیاس، جب پانی اور کھانے پینے کے لیے، پانی کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قحط۔ لوگ شدید قحط میں مبتلا تھے، یعنی کہ خشک سالی میں مبتلا تھے۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار، یہ محاورہ ہے۔ قطار در قطار کا مطلب ہے ایک لمبی لائن میں جو ہے نا، وہ 1000 اونٹ جو ہے مدینے کی حدود میں داخل ہوئے، یعنی حدود میں یعنی کہ مدینے کے اندر داخل ہوئے۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ تمتما کا مطلب ہے خوشی سے روشن ہو گئے، اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ یعنی ان کی خواہش کیا تھی کہ یہ جو غلہ تھا یہ منہ مانگے داموں، یعنی منہ مانگے داموں کا مطلب ہوتا ہے وہ قیمت جو منہ سے نکلے، زیادہ سے زیادہ فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے، یعنی کہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذوالنورین کے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ ان کا لقب ہے۔ ذوالنورین یہ ان کا لقب ہے۔ کیا لقب ہے؟ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذوالنورین کے ہیں، یہ ان کا لقب تھا، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 گنا نفع دینے کی پیش کرتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے، یعنی کہ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ 1 کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے
پہچانی جانے والی اس ہستی نے اس وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس اثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ غزوہ تبوک، ترجیح دینا یعنی کہ اہمیت دینا، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو اہمیت دینا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یعنی تبوک کی جنگ کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خدا کی راہ میں مال دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے تو سخاوت کی مثال تاریخ رقم کر دی، انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان، یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا، جبکہ جو حضرت ابو بکر صدیق تھے انہوں نے تو سخاوت کی بے مثال تاریخ رقم کر دی، انہوں نے اپنے گھر کا سارا ہی سامان دے دیا، رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سرور کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ دیکھیں علامہ اقبال شاعر جو ہیں اس شعر میں کیا کہتے ہیں، جیسے پروانہ ہوتا ہے نا، اس کو صرف چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی، اس کو صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ مجھے روشنی مل جائے، مجھے چراغ مل جائے، روشنی، اس کو اور کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بلبل ہوتی ہے اس کو پھول سے سروکار ہوتا ہے، اس کو صرف پھول چاہیے، اس کو اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اور کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی صرف خدا کا رسول ہی چاہیے، اللہ اور اس کا رسول چاہیے، اس کے علاوہ انہیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جنگ یرموک میں زخمیوں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے، کراہتے کا مطلب ہے جی جب تکلیف جیسے چوٹ لگتی ہے تو آپ تکلیف سے ہائے ہائے کی آواز نکالتے، جب تکلیف سے آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں کراہنا۔ ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ زخمی کو پانی پلانے لگا تو اس زخمی نے کہا کہ وہ دوسرے زخمی کو پانی پلا دے، جب یعنی کہ حالانکہ وہ خود زخمی ہے، خود زخموں سے چور ہے، لیکن وہ دوسرے کا خیال کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو پانی پلا دو۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا، اس نے بھی آگے جو ہے اشارہ کیا کہ تم اس کو پلا دو۔ تیسرے زخمی کے پاس تک جب پانی پہنچا تو وہ اس اثنا میں شہید ہو چکے تھے، اس اثنا میں یعنی کہ اسی دوران وہ شہید ہو گئے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ روح پرواز کرنے کا مطلب ہے کہ جان نکل چکی تھی، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جیسے ہی یعنی کہ وہ دوسرے کے پاس واپس آتا ہے تو دوسرے کی روح بھی پرواز ہو چکی ہوتی ہے۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دار فانی یعنی کہ دنیا جو ہے، دنیا کو کہا گیا دار فانی فنا ہونے والی جگہ، دار فانی کو کہتے ہیں فنا ہونے والی جگہ۔ تو دنیا کیا ہے؟ دنیا دار فانی ہے، یعنی کہ فنا ہونے والی جگہ ہے، یعنی کہ ختم ہونے والی جگہ ہے، وہ بھی کوچ کر گئی۔ یعنی میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ جنگ یرموک میں 3 زخمی ہیں، یعنی کہ جیسے 3 زخمی ہیں، پہلے زخمی کو جب وہ شخص پانی پلانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے دوسرے کو پلا دو، وہ اپنی پیاس پہ دوسرے کی پیاس کو ترجیح دے رہا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تیسرے کو پلا دو، ٹھیک ہے، محبت اور اثار ہے نا۔ تیسرا جب وہ تیسرے تک پہنچتا ہے تو وہ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، وہ دوسرے کے پاس واپس آتا ہے، اس کی بھی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، اور جب وہ پہلے زخمی کے پاس واپس آتا ہے تو ان کی روح بھی جو ہے دار فانی سے کوچ کر چکی ہوتی ہے۔ نزاع کے عالم اور شدید زخمی حالت میں، نزاع کا عالم کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ نزاع کا عالم ہوتا ہے جی جان کنی، جان کنی یعنی کہ دم ٹوٹنے کا عالم، موت کا وقت۔ نزاع کا عالم جب انسان کی جان اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نزاع کا عالم۔ جب انسان اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے، جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، جب اس دنیا سے ختم ہو کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزاع کے عالم۔ اس دوران وہ جو اس کا مرنے کا دورانیہ ہوتا ہے، جو اس کا مرنے کا عمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزاع کا عالم۔ اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ اثار و قربانی بے مثال ہے۔
اس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجرین کی جس طرح انداز سے مدد کی، اس کی نظیر ملنا، یعنی کہ اس کی نظیر کا مطلب ہوتا ہے مثال، اس کی نظیر ملنا یعنی کہ اس کی مثال ملنا بھی مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر کو مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں۔ جی اپاہج کیا ہوتا ہے؟ جی اپاہج ہوتا ہے معذور، جو یا ہاتھ یا پاؤں یا کسی اور جس میں کمی ہو، اس میں ہاتھ پاؤں نہ ہو، یا بول نہ سکتا ہو، سن نہ سکتا ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، یا چل نہ سکتا ہو، یا اس کے ہاتھ وغیرہ معذور، اس کو معذور اپاہج بولتے ہیں۔ مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جاتے، ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کا کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ کارآمد شہری کا مطلب ہے مفید شہری، وہ ایسا شہری جو کام آ سکے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے، یعنی کہ جب بچہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں چلا جاتا ہے، تو ہم پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے اسٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی بچوں مثالیں دی جا رہی ہیں آپ کو کہ آپ کس طرح چھوٹی چھوٹی مدد کر سکتے ہیں دوسروں کی۔ اسی طرح یعنی کہ اگر آپ بہت بڑے پیمانے پہ مدد نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جتنی کسی کی ہمت اور توفیق ہو وہ اتنی مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا، ہمارے محلے میں اگر کوئی بیمار ہے اور اس کے گھر میں کوئی بھی ایسا پرسن نہیں ہے کہ جو اس کو ہاسپٹل لے جائے، تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کہتے ہیں اندھے کو جس کو نظر نہ آتا ہو، سڑک پار کروانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ حصول تعلیم، حصول کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں آپ کو بتائی جا رہی ہیں جو ہم فرسٹ اسٹیپ پہ کر سکتے ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پہ کرنا ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت مال و دولت ہوگی تو ہی ہم کسی کی مدد کریں گے، ہم ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس مال اور دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے، یعنی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی، صفت کہتے ہیں اچھائی کو، یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا خدا اس کی ضروریات پوری کرے گا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت کہتے ہیں برے وقت میں، اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے یعنی مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر، تفریق کہتے ہیں فرق کو، کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ شاعر اس شعر میں کیا کہتا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تو ہزاروں ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سب ہیں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ بنوں کہتے ہیں جی بن کو، بن ہوتا ہے جنگل، بن کیا کہتے ہیں؟ بن کہتے ہیں جنگل کو، اور یہ بنو جو ہے یہ بن کی جمع ہے، بنو جو ہے وہ بن کی جمع ہے، یعنی کہ جنگلوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تو بہت ہیں
جنگلوں میں بارے مارے پھرتے ہیں، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، یعنی کہ میں اسی کا ساتھ دوں گا، میں اسی کا دل سے ہو جاؤں گا جو دوسرے لوگوں سے پیار کرتا ہے، دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ہر وقت ان کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں تک ہماری آج کی جو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو سبق نمبر 3 کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی باقی کی جو سوال جواب، الفاظ معنی، جملہ سازی جو کچھ بھی ہے اس ایکسرسائز میں وہ کروایا جائے گا۔ تب تک آپ اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔